الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نفل نمازوں سے متعلق آج کا ہمارا 31واں درس ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ رات کی جو نماز ہوتی ہے، نفل نماز جسے قیام اللیل یا تہجد کہتے ہیں، کتنی رکعت پڑھنا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لیا، سوال کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز یعنی تراویح یا قیام اللیل کیسی تھی؟ کیسی تھی کا مطلب کتنی رکعت پڑھتے تھے، یہ مطلب ہے اصل اس کا، کیونکہ بعض روایتوں میں کیسی کا مطلب ہے کتنی رکعت پڑھتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ، رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 4 رکعت پڑھتے۔ پھر ان کے حسن و جمال اور طوالت کا یعنی لمبی ہونے کے بارے میں مت پوچھو، یعنی بہت عمدہ اور بہت لمبی ہوتی تھی۔ پھر کہتے ہیں پھر 4 رکعت پڑھتے، پھر ان کے حسن و جمال اور طوالت کے بارے میں نہ پوچھو۔ کتنی ہو گئی؟ 8 ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے، کل ملا کے کتنی ہو گئی؟ 11 رکعت ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہے یعنی میں سوتا ہوں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ کل 15 باتیں میں نے یہاں پر ذکر کی ہیں، ان میں سے 8 بات میں آپ حضرات کی خدمت میں مختصر ذکر کروں گا۔ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز یعنی قیام اللیل کا معمول بالکل واضح ہو گیا کہ وہ 11 رکعت ہوتی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی روایت نہیں۔ کتنی رکعت پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ 11 رکعت پڑھتے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز ہوتی تھی قیام اللیل، اس کی جو قرات ہوتی تھی یہ لمبی ہوتی تھی، خشوع والی ہوتی تی اور بہت ہی خوبصورت ہوتی تھی، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ وہ نماز ایسی ہوتی کہ بندگی لطف اور لذت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، وہ بوجھ نہیں ہوتی تھی۔ تیسری بات، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ جاننے والی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو عبادت کے بارے میں۔ یہ آپ کہاں پڑھتے تھے؟ گھر میں ادا کرتے تھے، اور گھر کا حال کس کو معلوم ہوتا ہے؟ بیوی کو معلوم ہوتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اچھا کوئی نہیں جانے گا گھر کے معاملے میں۔ کیوں؟ کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی ہے اور آپ کے گھر میں ہر کوئی نہیں جاتا، تو اس لیے ان کی روایت کو خصوصیت حاصل ہے اس سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے عبادت کرتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم روایت کون سی ہوگی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ 3 بات ہو گئی۔ چوتھی بات جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک یعنی مبارک دل نیند میں بھی اللہ کے ذکر اور شعور سے غافل نہیں ہوتا تھا۔ ہمارا دل تو غافل ہو جاتا ہے، جاگنے کی حالت میں بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، شعور نہیں رکھتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ سو بھی جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا جو دل ہوتا وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا تھا، اس کا شعور رکھتا تھا۔ یہ فرق ہے ہم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ 5ویں بات دیکھیے، اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کا دل نیند میں بھی بیدار رہتا ہے۔ آنکھیں سو جاتی کیونکہ آپ بشر ہیں، انسان ہیں، سوئیں گے، نیند کی ضرورت آپ کو بھی ہے، لیکن دل بیدار رہتا ہے۔ یہ آپ کی انفرادیت ہے اور خصوصیت ہے۔ کیا ہے؟ انفرادیت یعنی الگ ہے اور خصوصیت ہے۔ 6ٹھی بات دیکھیے، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ سے تعلق میں عام انسانوں سے الگ ہے اور برتر ہے۔ یہ بات ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
انسان تو ہیں لیکن عام انسانوں سے اللہ کے ساتھ جو تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس سے اونچا اور برتر ہے۔ یہ فرق سمجھیے، ہم شان گھٹاتے بھی نہیں لیکن شان میں غلو بھی نہیں کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے عام انسانوں سے اونچا اور برتر ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ سنت نبی اور حدیث کے چکر میں پڑیں گے تو چکر کھاتے رہ جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث رسول کی چکر میں پڑیں گے تو چکر کھاتے رہ جائیں گے۔ اتنی بڑی گستاخی ہے یہ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر ہم نہیں تلاشیں گے تو چکر کھا دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری چیزوں کو دیکھنا ہے، دل کا تعلق ہم ویسے بھی نہیں کر سکتے۔ 11 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، لمبی پڑھتے تھے، ہم بھی ویسے ہی کریں گے، لیکن دل کا جو تعلق ہے ہمارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، تو ہمارے لیے اسوہ وہی ہے۔ تو یہ کتنی بات ہوگی؟ 6ٹھی بات ہوگی۔ 7ویں بات، ایمان والوں کے لیے یہ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں سب سے کامل ترین نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے تو ہمیں کس کو نمونہ بنانا پڑے گا، آئیڈیل بنانا پڑے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کسی اور کو بنانا پڑے گا؟ نہیں، ہم نے کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے اور انہوں نے ہی ہمیں اللہ کا تعارف کروایا کہ اللہ کون ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے نمونہ کون ہے، آئیڈیل کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کوئی اور ذات ہمارے لیے نہیں بن سکتی، کسی اور کا طریقہ ہم اپنا نہیں سکتے۔ اور اگر ہمارا عقیدہ ہو گیا کہ فلاں کی طرح ہم عبادت کریں گے تب تو ہم دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو جائیں گے، ہم مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ یہ بات ہو گئی 7ویں۔ 8ویں بات اور آخری بات جو ہمارے درس سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ قیام اللیل، راتوں کو اٹھنا جاگنا، یعنی نماز کے لیے تراویح یا تہجد پڑھنا، اس کی رکعتیں کیا ہیں؟ 11 رکعتیں۔ یہی مسنون ہے، یہی بہتر ہے، نہ تو کم کیا جائے نہ تو زیادہ کیا جائے۔ اگر ہم سنت رسول اللہ پر رہیں گے تو خیر میں رہیں گے، بھلائی میں رہیں گے، فتنوں سے بچیں گے، اور اگر ہم نے اس پر زیادتی کی تو ہم پھر فتنوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ بہتر یہی ہے اور سنت یہی ہے کہ ہم 11 رکعت ادا کریں، اور وتر کی رکعت اگر 8 بڑھا دیں تو 13 رکعت بھی ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کے سامنے 8 باتوں کا ذکر کیا ہے، مزید اور باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں تمام عبادتوں کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔